وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. کیا ترتیب ہے اندر کا سلو باہر کرتے ہیں کیا ترتیب ہے؟ یہ روایت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتے. ترمذی شریف کی روایت ہے باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. یعنی اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے ملاقات کو جو انسان پسند کرتا ہے محبوب رکھتا ہے کہ اللہ پاک سے مجھے میری اپنے رب سے کب ملاقات ہوگی، دل میں ایک خواہش اور تمنا رکھتا ہے اللہ پاک کے دیدار کی، اللہ پاک کے زیارت کی، اللہ پاک کے حضور پیش ہونے کی، ایسے بندے سے ملاقات کی اللہ پاک بھی خواہش رکھتے ہیں. اللہ پاک بھی ایسے بندے سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. اور اگر کوئی انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے. اب اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے اور پسند ناپسند کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ موت ہے. اس دنیا میں تو ملاقات ممکن نہیں ہے. جو انسان اس دنیا سے چلا جائے اس پر موت آ جائے تو مرنے کے بعد جو بندہ نیک ہوتا ہے اللہ پاک کے حضور سب کی پیشی ہوگی. تو نیک بندہ یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اللہ پاک کے حضور پہنچ جاؤں. وہ اپنے موت کے انتظار میں رہتا ہے، اور موت کے انتظار میں اس لیے رہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ پاک سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. اور یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس نے آخرت کے لیے تیاری کی ہو، جس نے آخرت کے لیے اعمال کیے ہوں. اور خدا نخواستہ جو اعمال میں کمزور ہوا، بدعمالی والی زندگی گزاری، وہ موت سے خوف رکھے گا، وہ موت کو ناپسند کرے گا. اور موت کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند نہیں کر رہا. اللہ پاک سے تو ملاقات کا ذریعہ ہی موت ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتا ہے. اس پل پر گزرے بغیر یہ ملاقات ممکن نہیں ہے. تو جو بندہ اعمال میں کمزور ہوا، بدعملیاں ہوئی، ظاہری بات ہے وہ سزا سے ڈرے گا، وہ موت کو پسند نہیں کرے گا. اور جو نیک اللہ والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اللہ پاک کی شدید محبت ان کے دل میں ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ پاک سے شدید محبت رکھتے ہیں. دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے یحبہم ویحبونہ، کہ یہ ایمان والے بھی اللہ پاک سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک بھی ان کو محبوب رکھتے ہیں. جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے یاد رکھیں اللہ پاک بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. دنیا کا دستور ہے ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس محبت کرنے والے سے محبت رکھتا ہے. تو پھر اللہ پاک کی ذات تو بہت کریم مہربان ذات ہے. بندہ اگر اللہ پاک سے محبت رکھے گا اللہ پاک بھی اس بندے سے محبت رکھیں گے. دوسری بات وجوہات محبت علماء نے لکھی ہے. دنیا میں عام طور پر انسان
جن وجوہات سے محبت کرتا ہے کسی سے، اس میں وہ وجوہات بھی عارضی ہوتی ہے، اسباب عارضی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک میں وہ صفات اتم درجے میں اور کامل درجے میں ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ پہلے سبب عام طور پہ ہوتا ہے حسن و جمال۔ انسان دنیا میں عارضی محبت کرتا ہے، عارضی محبت رکھتا ہے، یا تو حسن و جمال کی وجہ سے کہ بھئی یہ میرا محبوب بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن آپ بتائیں کہ اس انسان کا حسن و جمال یہ عارضی ہے یا پائیدار ہے؟ یہ عارضی ہے۔ عمر ڈھلتی ہے وہ سب حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، جمال زوال میں بدل جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب، کہ بڑھاپے میں تو پھر کیا ہے، چہرہ چوہارا بن جاتا ہے، چوہارے کی طرح سلوٹیں آ جاتی ہیں، پھر محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ حسن و جمال جس کی وجہ سے انسان محبت رکھتا ہے وہ ایک عارضی چیز کی وجہ سے، جب وہ عارضی چیز ختم ہوتی ہے دل سے وہ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ پاک کی ذات جمال والی ہے، اللہ پاک کی ذات خوبصورتی والی ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ یہ صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، بدرجہ اتم موجود ہے اللہ پاک میں صفت، کمال کے درجے میں ہے۔ دوسری وجہ فضل و کمال۔ بعض مرتبہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے فضل و کمال کے، اس میں ایک کمال ہے، اس شخص کو یہ فضیلت حاصل ہے، اس میں فلاں کمال ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ بھی عارضی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ کمال بھی اس سے چلے جاتا ہے۔ طاقت کے زمانے میں انسان وہ فضل و کمال رکھتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ طاقت نہیں ہوتی، یا اگر رکھے بھی تو اپنی زندگی میں موت تک رکھے گا، موت کے بعد وہ کمال بھی فنا، جب انسان فنا اس کے ساتھ اس کا وہ فضل و کمال بھی فنا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات کیسی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٌ، کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائے اور یہ دریا سیاہی بن جائے، اللہ پاک کی تعریف انسان نہیں لکھ سکتا۔ درخت ختم ہو جائیں گے، سیاہی پانی سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ پاک کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات تو وہ ہے کہ ہمیشہ سے اللہ پاک کے ساتھ یہ ساری صفات فضل و کمال والی ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ انسان کسی سے محبت رکھتا ہے اس کے مال اور منال کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، لیکن آپ دیکھتے ہیں انسان کے پاس یہ دولت عارضی ہے، آج مالدار ہے کل کو غریب ہے، آج بادشاہ ہے کل کو فقیر ہے، آج وزیر ہے اور کل کو فقیر ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو انسان کا تو مال بھی آنے جانے والی چیز عارضی ہے، آج ہے کل کو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، آج بنگلہ ہے کل کو کنگلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں۔ تو یہ آج وزیر اعظم ہے کل کو اسیر اعظم ہے قید میں، تو یہ تو عارضی چیزیں ہیں ساری۔ لیکن اللہ پاک کے لیے کیا صفت ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا اور زمین کے جتنے خزانے ہیں وہ سب اللہ پاک کے لیے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ سے۔ اللہ پاک کی تو یہ صفت ہے، ہم اس عارضی چیز کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ آج مال ہے، آج کا تو عشق بھی کیا عشق ہے، آج کہتے ہیں میں فلاں کا عاشق ہوں، 2 روپے جیب میں کل کو نہیں ہوئے تو بس راستے الگ ہو گئے، عشق ہی ختم ہو گیا، عشق کا بھوت سر سے اتر گیا۔ لیکن اللہ پاک سے جو انسان محبت رکھتا ہے وہ محبت پائیدار اور دائمی ہوتی ہے۔ چوتھی صفت لکھا ہے علماء نے کہ احسان، الانسان عبد الحسان، انسان تو احسان کا ماتحت ہے، بندہ ہے۔ کوئی انسان اگر اس پر احسان کر لے تو یہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یہ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ آدمی مجھ پہ احسان کرتا ہے، اس نے مجھے انعام دیا، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار بھی کرو گے شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتیں اللہ پاک کی ہم پر ہیں، بندہ کیا انعام دے گا، کیا احسان کرے گا؟ تھوڑا بہت کرے گا وہ بھی جٹلائے گا، ذرا سی انبن ہو گئی کہے گا کہ میں نے دیکھو تم پہ یہ احسان کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اللہ پاک کے دن رات انعامات اور احسانات۔ تو ان صفات سے پتہ چلا کہ محبت کرنے والی ذات، محبت کرنے کے لائق ذات
وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے، جس میں ساری صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ بندوں میں اگر عارضی ہے بھی تو وہ عارضی ہے، وہ دائمی پائیدار نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ پاک سے محبت کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ملاقات کی علماء نے 4 قسمیں لکھی ہیں۔ انسان 4 وجوہات کی بنا پر یا 4 طریقے سے عام طور پہ ملاقات کرتا ہے۔ پہلی ہوتی ہے غذا کی مانند، پہلی ملاقات کی صورت وہ ہے، یہ غذا ہوتی ہے نا، انسان غذا کھاتا ہے، وہ انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو پہلی قسم ہے غذا کی مانند، یہ وہ ہیں جو انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ کرتا ہے۔ بیوی بچے انسان کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ تو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ غذا کی مانند ہے، علماء نے لکھا ہے۔ دوسری ملاقات ہے دوا کی مانند، دوائی ہوتی ہے نا، دوائی کڑوی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان خوشی سے تو استعمال نہیں کرتا کہ میں جاؤں اور شوقیہ طور پر ڈاکٹر سے دوائی لے آؤں، مجبوری میں جائے گا۔ بعض ملاقاتیں دوا کی مانند ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے لیکن کرنی پڑتی ہے۔ اپنے افسر سے ملاقات ہے، حاکم سے ملاقات ہے، بھئی حاکم نے بلا لیا، بھئی اس کو پیش کرو، جج نے بلا لیا، جس ادارے میں کام کر رہے اس کے بڑے افسر نے طلب کر لیا۔ اب میرا دل تو نہیں چاہ رہا میں سامنے چلے جاؤں، لیکن کیا کروں بھئی، نوکری کا سوال ہے، ملازمت کا سوال ہے، کہیں پر اور بھی زیادہ معاملات حساس ہے، اگر کسی نے وزیر نے بلا لیا، جج نے بلا لیا، یہ دوا کی مانند ہے، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ملاقات کے لیے اب جانا ہے۔ تیسری قسم علماء نے لکھا ہے زہر کی مانند ہے۔ بعض ملاقاتیں انسان کے لیے زہر کی طرح ہوتی ہیں، جیسے ایک برا دوست، ایسا دوست جو بدعمل ہے، بدکار ہے، برا ہے، اس سے انسان ملاقات کر رہا ہے تو یہ انسان کو نقصان پہنچائے گا روحانی طور پر۔ جیسے زہر انسان اگر استعمال کر لے، یہ انسان کے جسم کو فاسد اور تباہ کر دیتا ہے۔ تو برے دوست کی صحبت اور برے دوست سے ملاقاتیں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ زہر کی مانند ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ہمی بر جا زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند۔ یہ حقیقت ہے کہ برا دوست تو کیا، سانپ تو کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ ڈس لے گا، زندگی لے لے گا، برا دوست ایمان لے لے گا۔ تو تیسری قسم میں نے عرض کی وہ زہر کی مانند ہے، اور چوتھی قسم ملاقات کی وہ سانس کی مانند ہے۔ جیسے انسان کو اپنی زندگی کے دوام اور بقا کے لیے، زندگی برقرار رکھنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، بعض ملاقاتیں، تعلقات وہ سانس کی مانند ہے۔ جیسے کوئی اپنے شیخ سے ملاقات کرتا ہے، اپنے مربی سے ملاقات کرتا ہے، اپنے معلم اور استاد سے ملاقات اور تعلق رکھتا ہے، علم حاصل کرے گا، اپنے نفس کی تزکیہ کروائے گا، اپنی آخرت بنا لے گا۔ تو اپنے شیوخ سے، بزرگوں سے، مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے ملاقات رکھنا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ سانس کی مانند ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک سے جو محبت رکھتا ہے، اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ پاک بھی ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں، اور اللہ پاک ایسے بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے اللہ پاک سے محبت کی عجیب مثالیں لکھی ہیں۔ جس بندے کے دل میں اللہ پاک سے محبت کا جذبہ ہونا کہ میں اللہ پاک سے ملاقات کر لوں۔ دیکھیں دنیا میں انسان عارضی محبتیں ہیں، عشق ہے، تو ہمیشہ ایک محب چاہتا ہے کہ محبوب سے ملاقات کر لوں، اس کو دیکھ لوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس سے انسان محبت رکھتا ہے نا، انسان چاہتا ہے اس کو دیکھ لوں، آنکھوں سے زیارت کر لوں اور اس کی دید کر لوں، اس کو دیکھ لوں۔ اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو ہم ان آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ پاک کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن سب سے کامل دنیا میں ذات وہ اللہ پاک کی ذات ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی ذات سے صرف محبت رکھے، لیکن انسان اللہ پاک کو دیکھ تو نہیں سکتا۔ اور دنیا میں یہ دستور ہے کہ جس سے انسان محبت رکھتا ہے، اگر اس سے ملاقات ممکن نہیں ہو تو انسان اس کی نشانیوں کو، اس کے شعائر کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بھئی، کوئی انسان سے دور چلا جائے، والد دور چلے گئے، بیٹا دور چلا گیا،
ماں اس کی نشانیوں کو دیکھتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ماں اس کی نشانی کو ساتھ رکھتی ہے، بھائی رکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ میرے بیٹے کے بھائی کی والد کی نشانی ہے، اس سے انسان تسکین حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بندوں کو فرمایا کہ تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک نے اپنے شعائر رکھ دیے۔ بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ بیت اللہ شعائر میں سے ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں دیکھ سکتے ہو، مجھ سے محبت رکھتے ہو، آ جاؤ بیت اللہ کی زیارت کر لو۔ دنیا کے جس کونے میں ہو، نماز کا وقت ہو جائے بیت اللہ کی طرف رخ کر لو۔ تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ پاک کی زیارت کر لی۔ اسی طریقے سے انسان چاہتا ہے اپنے محبوب سے مصافحہ کر لوں، ہاتھ ملا لوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو حجر اسود کا استلام کر لے، استلام ہوتا ہے نا، حجر اسود کو بوسہ دے دے یا استلام کر لے، یہ ایسا ہے کہ جس نے اللہ پاک سے اس نے مصافحہ کر لیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر مصافحہ کرنا ہے تو حجر اسود کا استلام کر لو۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ محبوب سے معانقہ کر لوں، تو جو انسان اللہ پاک کو محبوب رکھتا ہے، معانقہ کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آ جاؤ، ملتزم سے چمٹ جاؤ اور یہ تصور کر لو کہ تم نے مجھ سے معانقہ کر لیا۔ تو جو ملتزم سے چمٹ جائے، ملتزم آپ حضرات جانتے ہیں نا، ملتزم بیت اللہ شریف کا جو ایک مقام ہے، جو دروازہ ہے اور حجر اسود ہے، اس کے مابین کا سارا حصہ ملتزم ہے۔ تو انسان جا کر اس سے چمٹ جائے اور یہ تصور کر لے کہ میں نے اللہ پاک سے معانقہ کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان چاہتا ہے دنیا میں اپنے محبوب کے دامن کو تھام لوں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آ جاؤ بیت اللہ کے غلاف کو تھام لو، ایسا ہے کہ تم نے میرے دامن کو تھام لیا۔ انسان چاہتا ہے دنیا میں کہ اپنے محبوب کے ہاتھ سے جام پی لوں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی آ جاؤ، آب زمزم پی لو اور یہ تصور کر لو کہ تم نے جو ہے اللہ پاک کے ہاتھ سے جام پی لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں دنیا میں ہمارے پاس مواقع ہیں نا، اللہ پاک کی ذات کو ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ سارے شعائر موجود ہے۔ بیت اللہ شریف ہے، ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ کا غلاف ہے، آب زمزم ہے، سب شعائر اللہ ہے۔ اس سے انسان محبت رکھے اور اس سے انسان اپنے آپ کو لازم رکھے تو ایسا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو دیکھ لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو بندہ اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے، اللہ پاک بھی ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور ایک بعض مرتبہ انسان ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، کوئی اپنا وطن چھوڑتا ہے۔ ہجرت کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک تو ہجرت ہوتی ہے من ارض الی ارض آخر، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری طرف جانا، دوسرے علاقے میں جانا۔ ایک ہجرت ہے جہالت سے علم کی طرف ہجرت کرنا، جہالت والی زندگی کو چھوڑ کر علم والی زندگی اختیار کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ ایک ہجرت ہے معصیت سے اطاعت کی طرف ہجرت کرنا، کہ نافرمانی والی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ پاک کی اطاعت والی زندگی کو اپنانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور ایک ہجرت کہلاتی ہے مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف ہجرت کرنا، یہ ہجرت ہے ایسا۔ مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف ہجرت کرنا، انسان مخلوق کو چھوڑ دے، عارضی مخلوق سے دل لگانا چھوڑ دے، مخلوق سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دے، اللہ پاک سے محبت رکھے، اللہ پاک سے امیدیں وابستہ کر لے، اور یہ بندہ اللہ پاک ہی کو سب کچھ سمجھے، یہ ایسا ہے کہ اس نے مخلوق سے ہجرت کر کے اللہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ آج ہم اس ہجرت کو تیار نہیں، ہماری ساری امیدیں مخلوق، عارضی مخلوق سے وابستہ، پریشانی آتی ہے ہم اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے مخلوق سے دل لگایا ہوا ہے، آج ہم مخلوق سے تو محبت رکھتے ہیں، لیکن جو ان مخلوق کے خالق ہے ان سے محبت رکھنا ہے۔ جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے نا، اس دن ایک عالم بیان کر رہے تھے ایک جگہ پر، پرسوں بزرگ عالم تھے، تو انہوں نے ایک مثال دی، فرمایا انسان کسی چیز کی جب تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ میں اس عمارت کی تعریف کروں گا کہ بھئی یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، یہ حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ میں کسی اور چیز کی تعریف کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔
تو یہ پوری کائنات یہ کس نے بنائی ہے؟ فرمایا یہ اللہ پاک نے بنائی۔ انسان جس چیز کی ذرے کی تعریف کرے گا وہ اللہ پاک کی تعریف ہوگی۔ تو آج ہم مخلوق جو اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے اس سے دل لگا لیتے ہیں، لیکن جو حقیقی مالک اور خالق ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آج ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ پاک۔ اور ایک عجیب نکتہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، انسان کہتے ہیں نا میں عشق کرتا ہوں، میں فلاں سے عشق کرتا ہوں، میں سچا عاشق ہوں۔ دو لفظ ہیں، ایک عشق ایک محبت۔ عجیب نکتہ ہمارے بزرگوں نے لکھا، فرمایا قرآن کریم میں کہیں پر عشق کا لفظ نہیں آیا ہے، محبت کا لفظ آیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ یحبہم ویحبونہ، اور بھی جگہوں پر آیا ہوگا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی آیا محبت کا لفظ آیا ہے، لیکن عشق کا لفظ نہیں آیا۔ اس میں کیا نکتہ ہے؟ ہمارے علماء نے عجیب نکتے اس میں لکھے، فرمایا کہ عاشق اور محب میں فرق ہوتا ہے، اور عشق اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے کہ عشق میں جنون اپنی انتہا پر ہوتا ہے، عشق میں انسان جنون تک پہنچ جاتا ہے، محبت میں ایسا نہیں ہے۔ عشق میں انسان صرف اپنے مقصد کی تکمیل چاہتا ہے، محبت میں صرف یہ غرض نہیں ہوتی۔ عشق میں انسان اپنے غرض تک پہنچنا چاہتا ہے، چاہے عزت کے راستے سے ہو چاہے بے عزتی کے راستے سے ہو۔ محبت میں ایسا نہیں ہے، انسان عزت کے راستے پہ چلتا ہے۔ عشق میں انسان بس ایک دیوانگی کی حد تک پہنچتا ہے اور پھر نہ ادب کا خیال لیتا ہے، چاہے انسان بے ادبی کر لے، جبکہ محبت میں انسان بے ادبی کا ارتکاب نہیں کرتا، ادب کے ساتھ چلتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ عشق میں صرف جنون ہے، محبت میں عقل ہے، جنون نہیں ہے۔ عشق میں انسان صرف مقصود چاہتا ہے، عشق میں اور محبت میں ایسا نہیں ہے۔ محب جو ہوتا ہے نا، محبت تسلیم و رضا کا نام ہے۔ محبت میں تو محب چاہتا ہے کہ محبوب جس بات پہ خوش ہو بس مجھے وہ پسند ہے۔ عشق میں یہ نہیں ہے، عشق میں ہے کہ بس میں اپنی مقصد تک پہنچ جاؤں، چاہے یہ ناراض ہو رہا ہے چاہے اس کو برا لگ رہا ہے، بس میں اپنا مقصد پورا کر لوں۔ محبت میں ایسا نہیں، محبت میں محبوب کی رضا مقدم ہوتی ہے۔ محبوب میں انسان محبوب کی بے عزتی نہیں چاہتا، اس کی دل شکنی نہیں کرتا، اس کی رضا کے خلاف نہیں کرتا، اور عشق میں کوئی حدود و قیود نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک دیکھیں محبت کا لفظ لائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایک محب دل میں محبت بھی ہوتی ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، ادب بھی ہوتا ہے، عقل اور فہم بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جب عشق میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرے گا، اللہ پاک بھی اس کے ملاقات کو پسند کریں گے۔ تو آج ہم خود غور کر لیں، اور ہمارے اکابرین بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ وہ انتظار میں رہتے تھے۔ خود ہمارے شیخ ہمارے مرشد حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے بارہا حضرت کے بیانات میں خود سنا، بڑے شوق سے فرماتے رہے کہ کب انتظار میں ہوں کہ کب وقت آئے گا اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ ایسے عجیب انداز میں فرماتے رہے کہ ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، ہم انتظار میں۔ یہ حضرت شیخ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، پردیس میں تذکرہ وطن۔ پردیس اس دنیا کو کہا، اور وطن جو ہے وطن اصلی آخرت کو کہا۔ پردیس میں تذکرہ وطن، دنیا میں آخرت کا تذکرہ۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس دنیا کو پردیس سمجھتے ہیں اور آخرت کو وطن اصلی سمجھتے ہیں۔ ہم یہاں سب کچھ سمجھ رہے ہیں، ہم وہاں سے اجنبی ہیں۔ آج ہم متوحش ہے، وحشت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں موت کو، اس لیے کہ ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ اور جو انسان دیکھے نا، دنیا میں جو طالب علم امتحان کی اچھی تیاری کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے امتحان کب ہوگا۔ جیسے ابراہیم بھائی نے کہ تیاری کرتے ہیں، ان کو امتحان کا انتظار ہے، نوٹس بورڈ پہ اعلان بھی لگ گیا ہے، ان کو انتظار ہے۔ لیکن اگر کسی نے مجھ جیسے کمزور طالب علم نے تیاری نہیں کی ہوگی تو وہ خوفزدہ ہوگا، کوشش کرے گا چھٹی کر لوں یا کوئی بہانہ کر لوں، امتحان ہی نہ دوں۔ تو جو انسان اللہ پاک کی ملاقات کو پسند رکھتا ہے، آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ کب یہ آنکھیں بند ہوں اور جا کے اللہ پاک کی زیارت کر لوں۔ اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی وہ ہر وقت موت سے دور بھاگتا ہے،
موت سے دور بھاگتا ہے۔ آخر میں بس ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں بات، انسان موت سے ڈرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہے کہ انسان اس سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ موت کی وجہ سے۔ انسان بندوق کی گولی سے ڈرتا ہے، گولی میں کیا ہے؟ اصل وجہ موت سے ڈرتا ہے۔ شیر سے انسان ڈرتا ہے، یہ مجھے کھا لے گا۔ آگ میں جانے سے انسان ڈرتا ہے، یہ مجھے جلا دے گی۔ لیکن ان اسباب سے ڈرنے کی اصل وجہ جو ہے وہ موت ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے ایک چیز ایسی ہے موت اس سے ڈرتی ہے، وہ ہے جذبہ محبت الہی۔ جذبہ محبت الہی سے موت بھی ڈرتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ زہر کی ایک شیشی تھی، کسی نے کہا یہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ انسان لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا اچھا، لیا اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کا پورا پی لیا، اثر بھی نہیں ہوا۔ ایمان اتنا مضبوط تھا۔ حضرت خالد فرماتے تھے کہ لڑائی میں جہاں پر لڑائی کا زور ہوتا تھا میں اس طرف جاتا تھا، لیکن انتقال بستر پر ہوا۔ یہ موت اس کے ساتھ تو نہیں ہے۔ آج ہم موت سے جتنا بھاگیں گے یاد رکھ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ انسان تھوڑی موت سے بچ سکتا ہے۔ آج ہم موت سے بھاگ رہے، ڈر رہے، اور موت پیچھا کر رہی ہے۔ اور جو نہیں ڈرتا آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت الہی زندہ ہو۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔